اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے حجامہ علاج اور سنت اور میں ہوں آپ کے میزبان شاہد مسرور. ناظرین کرام، انسان جو ہے وہ انحصار کرتا ہے. اگر دیکھا جائے تو فطری طور پر انسان کو ایسا پیدا کیا گیا ہے. اگر آپ دیکھیں انسان کی طبعی حیات کو دیکھیں تو انسان ابتدا میں والدین پر انحصار کرتا ہے اور ایسا ہی کچھ زندگی میں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت ساری سورسز اس دنیا میں رکھی ہیں. یہ وہ سورسز ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہیں. اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو ہم مسلمان خاص کر اور دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والے انسان، تمام انسان خاص کر ہم مسلمان اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ہی انحصار کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ تو حیات ہے اور نہ ہی موت ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر انسان کو نہ رزق ملتا ہے، نہ خوشی ملتی ہے، نہ اعزاز ملتا ہے، نہ اکرام ملتے ہیں، نہ مرتبہ ملتا ہے، نہ عزت ملتی ہے. یہ سب دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. بیماری اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتی ہے اور شفا اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتی ہے. یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جو ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ ہے، انحصار ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سورسز رکھی تو یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے، ساری تعلیمات دینے کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ساری باتیں ہمیں بتائیں. ہمیں وہ تمام سورسز بتائیں کہ جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور رحمتوں کو حاصل کر سکتے ہیں. ہم حجامے کی بات کرتے ہیں. یہ وہ طریقہ علاج ہے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار فرمایا کرتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید بھی فرمائی. مختلف احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب میں موجود ہیں جن میں اس حوالے سے ہم تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں، آپ کے سامنے ان احادیث کو پیش کرتے رہتے ہیں. حجامہ جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، حجامے کے حوالے سے مختلف امراض پر بھی گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہوتے ہیں ہمیشہ ڈاکٹر آصف احمد صاحب. ڈاکٹر آصف احمد صاحب کو سلام کرنے سے پہلے اور ویلکم کہنے سے پہلے میں ضرور یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں. MBBS کیا آپ نے، اس کے بعد PhD بھی کیا فارماکولوجی میں. آپ جہاں اپنی دیگر پیشہ ورانہ خدمات انجام دے رہے ہیں وہیں آپ علم طب کے اس اہم شعبے یعنی حجامے سے بھی وابستہ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آپ کو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. اللہ کا. دوسری شخصیت ہمارے ساتھ ناظرین کرام جو تشریف فرما ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے اپنے مہمانوں سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں کہ جنہوں نے حجامے سے صحت حاصل کی، مختلف امراض کا، بیماریوں کا شکار ہوئے اور حجامے کی نسبت سے پھر انہیں صحت عطا ہوئی. ہمارے ساتھ محمد اکرم صاحب تشریف فرما ہیں. السلام علیکم اکرم صاحب. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں اکرم صاحب؟ الحمدللہ. اور یہ بات تو بڑی اہم ہے کہ آپ ٹھیک ہیں. جی ماشاءاللہ. آپ سے انشاءاللہ اکرم صاحب بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب، بہت سارے امراض ہیں جن کی پیچیدگیاں ہیں اور بہت مہنگے علاج بھی ہیں ہمارے یہاں. اب لوگ کہتے ہیں کہ سائنس ترقی کر رہی ہے تو سائنس کی ترقی ہمیں نئے نئے امراض کے متعلق بتاتی ہے اور انسان جو ہے وہ پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کون کس مرض میں مبتلا ہوا. کچھ صحت یاب ہوتے ہیں، کچھ ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ جو اتنی پیچیدگیاں ہیں، اتنے امراض ہیں، بہت سارے لوگ سوال ہم سے بھی کرتے ہیں، آپ سے بھی کرتے ہوں گے، کیا سب کا علاج حجامے میں موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ناظرین نے جو ہمارا ریگولر پروگرام دیکھتے ہیں ان کو یہ بات ہم نے پہلے ہی بتائی، جو آج دیکھ رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں، آپ کو بھی بتا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں. یہ علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، اللہ تعالیٰ سے منسوب ہے. منسوب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. صرف محض لفظی اعتبار سے منسوب نہیں ہے بلکہ عملی طور پر منسوب ہے. اور اس میں ہم علم کی بنیاد پہ نہیں کرتے، علم کے ذریعے کرتے ہیں، لیکن عقیدے کی بنیاد پہ کرتے ہیں. عقیدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کے بارے میں یہ اعلان فرمایا کہ اس میں شفا ہے.
ٹھیک. لیکن ان اعلانات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کے زمرے میں فرمائے، کہیں پر بھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ علاج فلاں بیماریوں کے لیے شفا ہے. صحیح. اگر ایسی کوئی کلام ہوتا تو ہم اس کو لمٹ کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی ایسا علاج فرمایا، محدود نہیں کیا، تو یہ لامحدود ہے. کیا بات. اور اس کی لامحدودیت یعنی رسول کے کلام کی سچائی آج بھی ہم اپنی کلینکس میں دیکھتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ بہت سارے امراض دور جدید کے امراض کہلاتے ہیں، دریافت ہوئے ہیں. جی جی. اور شاید یہ اس زمانے میں نہیں بھی تھے. اچھا. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ایڈز. ایڈز کا جو سلسلہ ہے وہ 1982 کے بعد یا 80s کے بعد چلا ہے، تو اس دور جدید کی ایک بیماری ہے. اسی طرح ایک اور لگنے والی بیماری جس کو ہیپیٹائٹس کہتے ہیں، یہ بھی دور جدید کا ہے. کچھ عرصے پہلے ہی ہمارے کانوں نے یہ سننا شروع کی. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے جو عواقب تھے اور جو اس کی کلینکل فائنڈنگ سے الٹرا ساؤنڈ بہت پہلے ڈسکور ہو گیا تھا، لیکن یہ ڈیزیز بعد میں آنا شروع. اس کا مطلب ہے کہ بعد کے ایرا میں یہ شروع ہوئی. تو ہم ان کو شناخت نہیں ہوئی ہے بلکہ شروع ہوئی. شروع ہوئی مطلب کیونکہ وجہ اس کی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ جب دیگر جو بیماریوں کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے، تو ان کو کیوں نہیں کر رہا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ایک خاص عرصے کے بعد یہ ڈیٹیکٹ ہونا شروع، تو اس کا مطلب ہے اسی وقت ان کا وجود ہوا یا انسان پہ ان کا حملہ ہوا. ایک ہائپوتھیٹیکل وے میں ہم اس کو لے سکتے ہیں. تو کچھ بیماریاں دور جدید کی ہیں، لیکن چونکہ یہ علاج لامحدود ہے، ہم اس بات کو جوڑتے ہیں چونکہ یہ علاج لامحدود ہے اور یہ ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر مرض کے لیے ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہیپیٹائٹس کے مریض بھی اس سے شفا پا رہے ہیں، جو قدرے دور جدید کی بیماری ہے. اچھا، آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں، میرا اپنا بھی مشاہدہ ہے، اتنے بہت سارے جو پیشنٹس آتے ہیں، کیا وہ ہر بیماری کا پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے، آ چکا ہے؟ میں یہ کہوں کہ خیر میں پہلا تو سوال یہ، اس سوال کا دوسرا جز بھی ہے، پھر میں شفا کی طرف آؤں گا کہ اس میں سے کتنے پرسنٹ. خیر میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ ہر بیماری کا مریض ہمارے پاس آیا ہے، لیکن ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی آف دا ڈیزیزز کے جو لوگ ہیں نا وہ ہمارے پاس آتے ہیں. یعنی انسان، یہ اپنے ناظرین کے معلومات میں اضافے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ پیتھولوجی جو علم الامراض ہے، ڈاکٹری پڑھنے کے وقت ہمیں یہ سبجیکٹ خاص طور پر پڑھایا جاتا ہے. اس میں ایک بنیادی چیز ہمیں بتائی جاتی ہے کہ سارے امراض کو 7 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. صحیح. ڈیزیزز which are due to accident and emergencies. ایکسیڈنٹس کی وجہ سے، روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ٹراما ہو گیا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، کنجنائٹل بیماریاں جو پیدائشی نقائص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انفیکشس ڈیزیزز، جو انفیکشن ٹی بی ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے، ٹھیک ہے، یونٹ ٹریک انفیکشنز ہیں، یہ سارے انفیکشس ڈس آرڈرس کہلاتے ہیں. آٹو امیون ڈس آرڈرس، ایسے ڈس آرڈر جس میں سسٹمک لوپس ایریتھرومیٹوسس وغیرہ کلاسیفائی ہوتی ہیں، جس میں ہماری باڈی کا جو امیون سسٹم ہے وہ ہمارے خلاف کام کرتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ کینسرس ڈس آرڈرس، مختلف قسم کے کینسر. میٹابولک ڈس آرڈرس، کون سے ڈائبٹیز، شوگر، ہائپر یوریسیمیا، ہائی یورک ایسڈ، ہائپر لپیڈیمیا، ہائی کولیسٹرول وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام کیٹیگریز کے لوگ ہمارے پاس، ڈی جنریٹو ڈیزیز، آپ کے پاس کیٹیگریز کے تمام لوگ آتے ہیں، تمام کیٹیگریز کے لوگ آتے ہیں. بات ہماری ابھی ادھوری ہے، خانے والے سے کالر کو آپ کی اجازت شامل کر لیں ہم پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تعارف کرائیے گا اپنا. سے بات کر رہی ہوں، میرا نام فرحت ناز ہے. جی جی فرمائیے گا. اور میرے بھائی کی چھوٹی بیٹی ہے، 1 سال کی ہے، اور اسے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اسے نیپی ریش بہت زیادہ ہو گیا تھا، خارش ہوتی تھی. تو اسے ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا تو کچھ ڈاکٹر نے کو تو سمجھ نہیں آئی. پھر ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے ملتان میں، انہیں دکھایا تو انہوں نے کہا ہے کہ اس بچی کو شوگر ہو گئی ہے. اچھا. تو اب اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم ظاہر ہے کراچی بہت دور ہے ہمارے سے، میں خانے وال سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، ایسا ہے کہ آپ کو ہم بتاتے ہیں، ابھی بات سمجھ میں آ گئی ڈاکٹر صاحب کی، بہت شکریہ، جواب آپ کو دیتے ہیں. ایک پیرس سے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، تعارف کرائیے گا اپنا. جی تعارف کرائیے. وعلیکم السلام جی، شکور بول رہا ہوں پیرس سے سر. جی شکور صاحب فرمائیے گا. ہاں جی، میں ہیپاٹائٹس کا مریض ہوں اور مجھے ٹیکے لگ چکی ہے.
हेपेटाइटिस कौन सा वाला है आप? बी या सी? हेपेटाइटिस सी। अच्छा, ठीक है जी, तो उसके लिए ना अच्छा शकूर सी है। शकूर साहब, अब्दुल शकूर साहब, हम आप आज के प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आप पूरा प्रोग्राम देखिएगा, फिर आपके लिए हम इंशाल्लाह आपको आपके लिए मैसेज भी है वो आपको पहुंचाएंगे, और मैसेज यही है कि आप हिजामा कराइए, डॉक्टर साहब आपको गाइड करेंगे। आज के प्रोग्राम को जरूर देखिएगा, आपकी निस्बत से बहुत अहम है। कराची से एक और फिरोजा जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए फिरोजा। डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी मैं सुन रहा मैं हूँ। बहुत परेशान हूँ अपने शौहर की वजह से। अल्लाह रहम करे, बताइए क्या मसला है फिरोजा साहब साहिबा? मेरे शौहर को ना शोल्डर जो है शीलिंग हो रहे हैं। उनका 2 साल से मैंने इलाज कराया है उनका, लेकिन कुछ उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। तमाम डॉक्टरों को दिखा दिया है। अल्लाह बेहतर करेंगे। अच्छा, शोल्डर शीलिंग हो रहे हैं और ना कुछ समझ नहीं आता उनको कि क्या हुआ है। आप ऐसा कीजिएगा फिरोजा साहिबा कि डॉक्टर साहब से राब्ता कीजिएगा अपनी हस्बैंड की रिपोर्ट्स के साथ। बाकी डॉक्टर साहब आपको गाइड करेंगे। अल्लाह बहुत बड़ा है, अगर उम्मीद का दामन इंसान छोड़ देगा ना और अल्लाह ताला से उम्मीद ना रखे और इस तरह ना कीजिए, जिंदगी अल्लाह ताला ने दी इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला करम भी फरमाएगा। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह बताएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाजत से इन तीनों कॉलर्स का जवाब भी इंशाल्लाह आपसे लेंगे। मैं अकरम साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। जरूर जरूर। अकरम साहब, आप कितना अर्सा हुआ हिजामा कराते हुए आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन 6 दफा मेरा। कितने अरसे में 6 दफा 6 सेशन हुए? तकरीबन पौने 2 महीने होने वाले। पौने 2 महीने में 6 सेशन हुए। 6 दफा। अच्छा, 6 सेशन आपके जो हुए, ये तो मैंने बिल्कुल आखिर की बात आपसे पूछ ली। अब आप मुझे ये बताइए कि आप पहले पाकिस्तान में नहीं थे, पाकिस्तान से बाहर सूडान में थे शायद। जी हाँ, सूडान में आप कितने अरसे रहे? सर मैं सूडान में था तकरीबन कोई 10-12 साल से था। नौकरी कर रहे थे? नौकरी कर रहा था। क्या मामला हुए? मामला ये हुआ कि हर साल हम आते थे, मेडिकल वगैरह होता था, उसके बाद हमारी एग्जैक्ट री एंट्री लगती थी। ठीक है। तो इस टाइम 2013 का जो हमारा लगना था ना, इस सिलसिले में मैं ब्लड देने के लिए गया। फर्स्ट टाइम ब्लड दिया। यानी पहले मेडिकल होता था, फिर एग्जैक्ट एंट्री थी, आपको पाकिस्तान भेजते थे फिर वो। ठीक है, आप इस मतलब 2013 में जब गए उनके पास कि मेरा टेस्ट लीजिए, मेडिकल टेस्ट लीजिए ताकि मैं पाकिस्तान जा सकूं, तो उसके बाद उन्होंने मुझे टेस्ट लेने के बाद भेज दिया वापस कंपनी में। अच्छा। तो 1 वीक फिर उन्होंने फिर मुझे बुलाया कि आप दोबारा आके टेस्ट दें। मुझे उन्होंने बताया नहीं, आपको एग्जिट नहीं लगाया, लेकिन आपको भेजा और 1 हफ्ते बाद दोबारा बुलवाया। इस बात को यहीं तक रखते हैं अगर आपकी इजाजत है, आप दोनों हजरात की इजाजत से एक छोटे से वक्फे पर नाज़रीन किराम हम जा रहे हैं, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। हिजामा में इस्तेमाल होने वाले कप्स और पंप हासिल करने के लिए आरिफ खान से इस नंबर पर राबता कायम करें। 098 60 51 5918, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, इंडिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ को हूं कि मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली प्यारी जिंदगी अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्रोग्राम आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम हिजाम इलाज और सुन्नत में। इससे पहले कि हम गुफ्तगू करें, डॉक्टर आसिफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कॉलर्स भी लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको पहले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ कुवैत से एक कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, तारुफ कराइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साजिद बात कर रहा हूँ कुवैत से। जी साजिद साहब फरमाइएगा। डॉक्टर साहब बस माशाल्लाह से आपका प्रोग्राम, मुझे अपनी वालदा के बारे में थोड़ा पूछना था कि उनको एक्चुअली घुटनों में प्रॉब्लम है और शुगर लीफ चल रही है और हम काफी देर से इलाज वगैरह करवा रहे हैं, ये मैंने सुना था, लेकिन मेरी वालदा है गुजरावाला में। तो पूछना चाहता था क्या गुजरात के अंदर डॉक्टर साहब कोई हड्डियां कोई चीज प्रॉपर जैसे ट्रीटमेंट? साजिद साहब आपकी बात सारी समझ में आ गई। वालिदा साहिबा की उम्र का भी अंदाजा हो गया है कि 60 से ज्यादा होगी। डॉक्टर साहब लाहौर जा रहे हैं और ये आपको बताएंगे कि आपकी वालिदा साहिबा डॉक्टर साहब से कैसे रुजू कर सकती हैं, इसका भी जवाब देते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं।
लाहौर से मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आमिर साहब जी फरमाइएगा। सर जी आमिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी आमिर भाई फरमाइएगा। सर जी ये मेरे कंधों पे बहुत ज्यादा पेन है। अच्छा। तो मैं इलाज भी करवाया, हॉस्पिटल से भी करवाया, लेकिन आर्जी तौर पे होती है, फिर वैसा होता है। आपने टेलीविजन की आवाज खोली हुई है आमिर साहब। अच्छा, आपकी बात भी हमारी समझ में आ गई है। ऐसा कीजिएगा कि डॉक्टर साहब अभी गाइड करेंगे, आपकी कॉल का भी जवाब इंशाल्लाह दिलवाते हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे। प्रोग्राम देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब पहले 5 जो कॉलर्स हैं उनका जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपकी इजाजत से अकरम साहब से बात अधूरी रह गई वो मुकम्मल कराता हूं। पहले तो ये कि लाहौर के ये आप बताइएगा कि आप लाहौर तशरीफ लेके जा रहे हैं। गुजरांवाला से अभी साजिद साहब ने फरमाया कि इनकी वालिदा हैं, फिर अभी आमिर साहब ने लाहौर से भी फोन किया। इन दोनों के लिए और हमारे वो तमाम जो नाज़रीन हैं जो लाहौर या उसके खुल्ब जवार में मौजूद हैं उनके लिए फरमाइएगा आप। जी, वो इंशाल्लाह लाहौर का जो प्रोग्राम है वो अपनी जगह कायम है। बस अगले हफ्ते जाने का प्रोग्राम था, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से उसको थोड़ा सा आर्जी तौर पर मुलतवी किया है, उसको डिले किया है। इंशाल्लाह नई तारीखों का ऐलान करेंगे ताकि सही अंदाज में लाहौर के मरीजों की खिदमत के लिए हम हाजिर हो सकें। ठीक है। जहाँ तक हमारे कॉलर का ताल्लुक है, जो सबसे पहली कॉल थी जिसमें बच्ची को डायबिटीज बताई गई है, तो अभी मैं समझता हूँ कि बच्ची की उम्र सिर्फ 1 साल है, तो अभी तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट पर रखें, थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो इंशाल्लाह उसका हिजामा करेंगे और हिजामे में इंशाल्लाह उसको फायदा होगा। दूसरे जो पेशेंट हमारे थे जिनको हेपेटाइटिस था, साजिद शकूर साहब जो थे हेपेटाइटिस, उनका ये है कि उनकी कॉल का जवाब तो अकरम साहब से जब गुफ्तगू होगी तो खुद ब खुद मिल जाएगा। तीसरे कॉलर पे आइएगा। एक जो कराची से फिरोजा साहब की साहिबा की जो कॉल थी जिसमें उन्होंने शोल्डर शिरिंक होने की बात की थी, तो मुमकिन तौर पे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का वो जिक्र कर रहे थे। ऐसा लग रहा है बظاہر या फ्रोजन शोल्डर है, तो चूंकि वो कराची की रिहायशी है तो उनके लिए बड़ा आसान रहेगा ये बात कि वो हमसे आके रब्ता कर लें अपने इन्वेस्टिगेशन के साथ, टेस्टों के साथ, तो इंशाल्लाह उनको देख लेंगे, अल्लाह फायदा देंगे। अच्छा, इसके अलावा जो कोयत से जो हमारे कॉलर ने हमें कॉल की थी, जिनकी वालदा को गुजरांवाला से डायबिटीज है और प्रोबेबली ऑस्ट्रोआर्थराइटिस है नी का, तो ये वो एक ऐसा कॉमनली अकरिंग मेडिकल कॉम्बिनेशन है जो मेरे ख्याल में हम एक दिन में 3-4 मरीज तो डेली देखते हैं। और ऑस्ट्रोआर्थराइटिस में जैसे कि हमने पहले ही प्रोग्राम में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को बहुत फायदा होता है। अगर उनके लिए किसी पर मैनेज करना आसान हो और अल्लाह ताला को मंजूर हो तो उनका हिजामा करेंगे और इंशाल्लाह फायदा होगा। और जो लाहौर से हमारे जो कॉलर थे, इंशाल्लाह जब हम लाहौर आएंगे तो इंशाल्लाह खुद ही गपशप लगाएंगे और खिदमत भी करेंगे और हिजामत भी करेंगे। अच्छा अकरम साहब, एक हफ्ते के लिए आपको सूडान में जहां आप जॉब कर रहे थे उन्होंने एग्जिट नहीं लगाया, आपका मेडिकल हुआ, एक हफ्ते के लिए वापस भेजा, फिर आप गए, फिर मेडिकल हुआ। सेकेंड टाइम उन्होंने फिर मतलब के ब्लड के लिए रिक्वायरमेंट दी, तो मैं सेकेंड हाफ दे के आया ब्लड, तो उसके 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको हेपेटाइटिस बी की वायरस है। अच्छा, तो कोशिश करते हैं कि आपका वीजा लग जाए, अगर नहीं लगा तो आपको एग्जैक्ट जो है ना वो जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। आपकी फिर वापसी नहीं हो पाई? वापसी नहीं। उन्होंने मेरे पासपोर्ट वगैरह सब अपनी मतलब तहवील में ले लिया कि फौरी तौर इस बंदे को रिलीज करें, कंपनी को ऑर्डर दे दिया। 24 आवर में उन्होंने मेरा सारा अरेंज करने के बाद उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया। ये बात है मार्च की? मार्च के लास्ट वीक की। आप पाकिस्तान आ गए? मैं तकरीबन अप्रैल के 2 या 3 तारीख को पाकिस्तान आ गया था। तो हेपेटाइटिस का वायरस था। आपने यहाँ के पहले डॉक्टर्स को दिखाया? नहीं, उसके बाद मैं गया, मतलब कि मेरी बेटी वो इस मामला में बड़ी मतलब सेंसिटिव है, उसने कहा फौरी तौर पर आप चेकअप कराएं। आगा खान में गए, वहाँ ब्लड वगैरह दिया, तो वहाँ पे रिपोर्ट जो है ना आई। अच्छा, ये रिपोर्ट जो है वो पहली रिपोर्ट इसमें मौजूद है क्या? जी। पहली रिपोर्ट जो है जिसमें मेरे पास पहली वाली रिपोर्ट मौजूद है, अगर इसको आप क्लोज कर सकें, ये पहली रिपोर्ट है, आप बताइएगा अकरम साहब इस पहली रिपोर्ट में क्या बताया गया? इसमें उन्होंने मतलब कि इसका 13.77 बताया कि आपको इतनी ये है। अच्छा, इसका स्टेज इतनी है, स्टेज है। तो कहने लगा कि ये एक्टिव नहीं है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी दफा आप गए, लेकिन उस जाने से पहले आप जो है आपने किसी डॉक्टर को दिखाया फिर?
نہیں، پھر میں ایک دفعہ پروگرام دیکھ رہا تھا آپ کا. اچھا، ڈاکٹر کو دکھانے سے پہلے. اچھا، کیو ٹی وی پر پروگرام دیکھ رہا تھا. ماشاءاللہ. تو میں سارا پروگرام اسی انتظار میں دیکھا کہ ایڈریس آخر میں آپ نے کہا تھا کہ لاسٹ میں بتائیں گے. صحیح. تو لاسٹ میں ایڈریس دیکھتے دیکھتے میں کسی کام سے تھوڑا باہر ہوا، تو میں نے اپنے بیٹے کو بولا آپ یہ ایڈریس ضرور نوٹ کرنا. وہ تھوڑا مسنگ کر گیا، ایڈریس نہیں نوٹ کر سکے. اچھا. پھر سیکنڈ آپ کے پروگرام کا انتظار کیا. سیکنڈ پروگرام میں پورا پروگرام میں نے آپ اس بات کا لے کر احساس دلا رہے ہیں ہمیں کہ اس پروگرام کی ان لوگوں کے لیے جن کو ضرورت ہے کتنی اہمیت ہے، کتنی افادیت بھی ہے. یعنی ہم پر ذمہ داری اس وقت عائد ہونے لگی ہے کہ ہمیں پروگرام کو ڈراپ نہیں کرنا چاہیے. ڈاکٹر یہ ایک ایسے مطلب محمد اکرم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی ہے تو یہ کیو ٹی وی کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے، کیو ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے کہ انہوں نے اپنا علاج کو بحکم الہی میڈیا کے ذریعے پک کیا، کیو ٹی وی کے پروگرام کے ذریعے پک کیا. اور میں بات مکمل کر لیتا ہوں. آپ نے پھر رابطہ کیا ڈاکٹر صاحب سے؟ آپ گئے؟ سیکنڈ ٹائم میں نے وہ ایڈریس لیا. اس کے بعد میں مطلب کہ بغیر دکھانے کے گیا وہاں پہ، ڈھونڈتا اس پوائنٹ میں پہنچ گیا. ٹھیک ہے. وہاں جا کے میں نے ان کو اپنی پرابلم بتائی. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا اسٹاف اور ڈاکٹر صاحب کے جو لفظ پکڑ کے آپ کو یقین کریں کہ میں ان کی تعریف جتنی بھی کروں نا، ان کی تعریف میرے اللہ کی مہربانی سے بہت قابل ڈاکٹر صاحب کا اسٹاف ہے. انہوں نے جاتے میں نے اپنی پوزیشن بتائی. انہوں نے مجھے فرسٹ ٹائم میں 3 دن کے بعد کا مطلب انہیں اپائنٹمنٹ دے دی. تو 3 دن کے بعد میں دوبارہ آیا تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی. ڈاکٹر صاحب کو میں نے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے پوزیشن دیکھی ساری. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت مطلب کہ اس کے بعد آپ کا ہجامہ ہوا؟ یہ ہجامہ اسی دن دفعہ ہو چکا ہے. اب تک کتنے سیشن ہوئے؟ تقریباً 6 سیشن ہو چکے. 6 سیشن. اچھا، میں ناظرین کرام کو ایک دفعہ پھر کلوز کرنا ہوگا. آپ کو ذرا دکھانا چاہ رہا ہوں کہ مختلف اسٹیج ہیں. ایک اسٹیج یہ آیا یعنی 15/4 کو. جی یہ دیکھیے گا اور میں اس میں مینشن بھی کرتا ہوں کہ ذرا دکھائیں گے تو پھر یہ 2 پوائنٹ جہاں میں نے انگلی رکھی 2.3 تک پہنچ گیا. اور یہ دوسرا کاغذ بھی میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اور اس کے بعد وہ جو 13 سے زیادہ تھا وہ 2.2 تک پہنچ گیا. ان کی رپورٹس میرے ہاتھ میں ہیں. یہ جو انگلی میں نے رکھی 2.2 تک پہنچ گیا. یہ ایک تو ایکٹیو نہیں ہوا. بہت شکریہ. ایک تو ایکٹیو نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ یہ 2.2 کی کیا پوزیشن ہے، اس کو کتنا ہم کہیں گے؟ یہ ایک اصل میں مختلف ری ایجنٹس ہوتے ہیں اور ناظرین کی اس کے لیے میں بتاؤں کہ یہ جو مختلف ری ایجنٹس کے ذریعے ہم ہیپیٹائٹس بی کی جو سرفیس اینٹیجن ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. تو جو اکرم صاحب کی جو سرفیس اینٹیجن کی جو ری ایکٹیویٹی تھی ELCIA کے پروسیجر کے ذریعے وہ 13 نہیں تھی بلکہ 1377 تھی. اچھا، یہ 1377 ہے. یہ 2.2 جو رہ گئی وہ 1377 سے رہ گئی. یہ 1377 ہے، 1377 نہیں ہے، 1377 ہے جو یہ رپورٹ کہہ رہی ہے آخان کی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بفضل تعالیٰ باقی کی اسٹوری آپ انہیں سے سنیے. اچھا، عبد الشکور صاحب نے پیرس سے ہمیں کال کی تھی. شکور صاحب کو جواب مل گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، بہت بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علاج کو اختیار فرمایا اس میں شفا کیوں نہیں ہوگی. نسبت بھی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہے. آپ کی رپورٹ ہم نے دیکھی 13,000 سے 1300 سے 2 تک پہنچ گیا. 2.2 تک پہنچ گیا. 1300 سے بھی زیادہ تھا. اب آپ کی جو پوزیشن ہے اگلی رپورٹ آئے گی تو وہ نیل بھی آ سکتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو جاب کا پرابلم ہوا وہ کچھ ریزالو ہوا اس کے بعد؟ میں تھوڑی سی آپ کو اور ڈیٹیل بتا دوں. جی فرمائیے. جب یہ سیکنڈ رپورٹ مطلب ہوئی نا تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے لانگ ٹائم دے دیا. پہلے ویکلی تھا، اس نے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ 3 ہفتے کے بعد جو ہے نا آئیں. جب 3 ہفتے کے بعد گیا پھر سیکنڈ ٹرم، پھر 3 ہفتے کے بعد جب میں گیا نا تو اس میں یہ جو آخری 3rd رپورٹ آئی ہے نا اس میں اور سیکنڈ رپورٹ میں تھوڑا سا مطلب کہ فرق آیا کوئی 50 پوائنٹ کا. تو میں نے ایک دن ڈاکٹر صاحب کو ٹیلی فون کیا. میں کہ ڈاکٹر صاحب اس طرح مطلب کہ آپ نے مجھے اتنا لانگ ٹائم دیا ہے تو اس میں فرق اتنا نہیں آیا جتنا کہ پہلی رپورٹوں میں آیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے آئیں وہاں پہ. میں آیا, الحمدللہ انہوں نے مجھے اسی دن ہی ٹائم دے دیا. اسی دن پھر میں نے حجامہ کروایا. کروانے کے بعد پھر میں ڈاکٹر صاحب کی ابھی ریکویسٹ, میری ریکویسٹ پر میں نے بولا مجھے ویکلی ٹائم دیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں 15 دن کے بعد آپ جو ہے نا 2 ہفتے کا آپ کو پھر دوبارہ بلائیں گے. میں نے بولا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ میں بہت بہتر ہوں پہلے سے جی.
اور ڈاکٹر صاحب کا اور ڈاکٹر صاحب کی پہلے ٹیم سے کا کیا بہت بہتر شکرگزار تھا، ہوں۔ ماشاءاللہ اب صحت یاب ہیں، پہلے سے بہتر ان سے کیا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جہاں میں مطلب جاب کا سلسلہ تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی جب فائنل رپورٹ ہو تو یہ جب تک نیگیٹو نہیں ہوگی ہم آپ کو اوکے نہیں کر سکتے، صحیح، آپ کی رپورٹ نیگیٹو آئے گی آپ ہمیں بھیجیں، اس کے بعد ہم آپ کا پروسیس جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب نیگیٹو کی طرف جا رہا معاملہ پھر جو نیگیٹو ہے یا جو نیگیٹو رینج ہے، جیسے اسی رپورٹ میں اس میں مینشن ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ، پہلی بات تو یہ کہ یہ جتنی بھی اسٹوری محمد اکرم صاحب نے سنائی ہے اس میں میری کوئی ذاتی کاوش نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا احسان ہے، رسول اکرم کا صدقہ ہے۔ میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس میں میری کوئی ذاتی کاوش یا کوشش کا دخل نہیں ہے، صرف اللہ کا انعام ہے، نبی کا صدقہ ہے، اللہ کی رضا اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ اب جس کو نیگیٹو کہتے ہیں وہ 0.54 ہے، ان کا جو آخری ٹیسٹ ہے وہ 2.2 پہ ہے، صرف 2.5 انچ کا فاصلہ رہ گیا ہے، اللہ نے چاہا تو یہ بھی عبور ہو جائے گا، یعنی 1300 میل سے چلتے ہوئے آئے ہیں، 2.5 انچ کا فاصلہ 2.5 انچ کا رہ گیا۔ میں تھوڑی ایک اور طرح تفصیل کرنا چاہتا ہوں۔ آغا خان کے ڈاکٹر زعیم عباس ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر گنے جاتے ہیں، ان کے اپوائنٹمنٹ بڑی مشکل سے ملتی ہے، ان کو میں نے یہ رپورٹ دکھائی، انہیں بولا یہ ایکٹیو نہیں ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، اچھا کوئی اس کی مطلب کہ میڈیسن نہیں ہے، دنیا میں کوئی میڈیسن نہیں اس کی آج تک۔ اس کے بعد ایک ڈاکٹر منصور الحق ہیں، وہ بھی گیسٹرو کے ڈاکٹر ہیں، ان کو دکھایا، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، جب تک یہ ایکٹیو نہیں ہوتا اس وقت ہم اس کی کوئی میڈیسن نہیں دے سکتے۔ صحیح، ڈاکٹر صاحب بھی اگر میڈیکل سائنس کے نظر سے کہیں تو یہی کہیں گے۔ تو میں نے پھر الحمدللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے میں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ رکھا، اس کے بعد ساتھ ساتھ میں ہومیوپیتھک کی یوز کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ جو میڈیسن یوز کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، یہ بھی چلتا رہے وہ بھی چلتا رہے، ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے وقفے پہ جانا چاہ رہے ہیں، ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آج گنجے سخالو، ناظرین کرام آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہجامہ علاج اور سنت میں ہمارے ساتھ محمد اکرم صاحب موجود ہیں۔ آپ ہیپاٹائٹس بی سے افیکٹڈ تھے اور آپ نے اپنی پوری کہانی بتائی، رپورٹ ساتھ میں لے کر آئے، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ڈاکٹر آصف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم جاننا چاہیں گے بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں اور وہ پیشنٹس سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، یقیناً وہ بھی یہ ویٹ کر رہے ہوں گے کہ پروگرام کے آخر میں ہم ایڈریس جب بتائیں گے تو وہ آپ سے رابطہ کر سکیں۔ مجھے اور ہمارے ناظرین کو پہلے تو بتائیے کہ ہیپاٹائٹس بی سی یہ سب ہوتا کیا ہے، اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے، ویکسینیشن نہیں ہوتی؟ کیونکہ ایک ہمارے پاس جو کال آئی تھی عبدالشکور صاحب کی پیرس سے، ان کا کہ میں نے انجیکشنز لگوائے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جب تک ایکٹیو نہ ہو جائے تب تک اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو پہلے تو ہمیں بریف کیجیے گا، اس کے بعد بتائیے گا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے یہ وائرس ہے، ٹھیک ہے، یہ وائرس ہے، ٹھیک ہے۔ ہیپاٹائٹس اے ہے، ہیپاٹائٹس بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، ای ہے، ایف اور جی تک آ گئے ہیں۔ اچھا، یہ سارے وائرس شروع کرنے سے پہلے وائرل ڈیزیز میں میں عبدالستار صاحب کوئٹہ سے ہیں، آپ کی اجازت سے ان کو پروگرام میں شامل کرتا ہوں۔ السلام علیکم عبدالستار صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی؟ جی ہاں، آپ خیریت؟ میری وائف کو ڈائبٹیز ہے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا ڈاکٹر صاحب سے۔ اچھا، بھائی کی عمر کیا ہے آپ کے عبدالستار صاحب؟ 30 ایئر سر۔ 30 ایئرس، آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا، بہت نوازش۔ جواب تو عبدالستار صاحب کا دے دیجئے، پھر اس کے بعد آپ کی اجازت سے ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے، فاطمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے گا۔ جی میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں، تو ہم نے اگر علاج کرانا ہو یہاں پر تو کیسے کرایا جا سکتا ہے؟ امریکہ میں کیسے کرایا جا سکتا ہے؟ اور بلڈ پریشر ہائی ہی رہتا ہے، ہر وقت کبھی ٹھیک نہیں ہوتا دوائیاں کھانے کے باوجود، اور جوڑوں کی تو تکلیف بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو، ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے، اور بہت شکریہ، بہت نوازش۔ جی، ڈائبٹیز کے حوالے سے جو کوئٹہ سے تھے، کوئٹہ کے بہت سارے مریض جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور ڈائبٹیز کا بڑا اچھا علاج ہے، اور میں کہوں گا کہ کبھی ممکن ہو تو کوئٹہ سے آئیے اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کرائیے۔ اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ یہ علاج صرف انڈوپاک میں نہیں ہو رہا، پاکستان میں نہیں ہو رہا، بہت ذمہ داری کے ساتھ لوگ اس کو فار ایسٹ میں یعنی بینکاک اور یہ پٹی میں اور پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں کر رہے ہیں، اور امریکہ میں بھی پریکٹیشنرز موجود ہیں۔ میں اپنی کالر سے کہوں گا کہ کسی کو ٹریس کریں، وہاں انٹرنیٹ پہ جائیے، سرچ کریں،
تو کوئی نہ کوئی یقیناً ان کی اسٹیٹ کے قریب ہجامہ ایکسپرٹ ملے گا اور آپ ضرور کرائیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، کوئٹہ سے جو کال آئی تھی اس کا بھی جواب دے دیا آپ نے۔ میں لاہور سے ہمارے ساتھ زاہد صاحب موجود ہیں، ان کو بھی پروگرام میں شامل کروں گا، پھر انشاءاللہ بات کو مکمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم زاہد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب فرمائیے گا۔ سر میں نے آپ سے بات کرنی ڈاکٹر صاحب سے کہ مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے، ان کے وائرس تقریباً 60 کے قریب ہے۔ اچھا۔ اور میں نے سعودیہ جانا تھا اور میں رہ گیا ہوں، مجھے اس کا حل تھوڑا سا بتا دیں کہ میں کیا چیزیں استعمال کروں کہ وہ ٹھیک ہو۔ اچھا زاہد صاحب، آپ کراچی آ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم شیخو پورہ میں رہتے ہیں۔ مطلب کراچی آ سکتے ہیں علاج کے لیے؟ کراچی نہیں۔ اچھا چلے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے۔ ایک تو مثال ابھی آپ کے سامنے موجود ہے محمد اکرم صاحب کی، آپ کو ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ مسقط سے محمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد شاداب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب فرمائیے گا۔ سر میرے اس پہ بدن پہ وائٹ داغ ہیں تھوڑا سا، تو گرمی کی وجہ سے کیا ہے نہیں معلوم، اس کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے۔ اچھی بات، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں مزید کالز لینے کا، تو ان کے جوابات دے کر ہم بات مکمل کریں۔ جی، ہیپاٹائٹس کا جہاں تک تعلق ہے، ہیپاٹائٹس سی کا تو الحمدللہ بڑا اچھا علاج ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو زاہد صاحب کو ضرور ہجامہ ہوگا اور اللہ ان کو نفع دیں گے۔ جو وائٹ پیچز ہوتے ہیں جسم پہ، وٹیلائگو بھی ہوتا ہے اور مختلف قسم کے فنگل انفیکشن بھی ہوتے ہیں، کسی اچھے ڈرماٹولوجسٹ کو مسقط میں دکھائیے۔ گرم مرطوب آب و ہوا میں یہ چیزیں گرو کر جاتی ہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور ہیپاٹائٹس کی جہاں بات کر رہے تھے، لیکن یہ وائرل انفیکشنز کہلاتے ہیں۔ یہ وائرس جسم کے اندر پیدا نہیں ہوتا بلکہ داخل ہوتا ہے، اور خون سے جو بنی ہوئی اشیاء ہیں جیسے پلازما ہے یا ہول بلڈ ہے یا کہیں بھی انفیکٹڈ چیز لگ گئی، کہیں سے بھی یہ داخل ہو جاتا ہے۔ جب یہ داخل ہوتا ہے تو اس کو ہیپاٹائٹس کیوں کہتے ہیں؟ ہیپاٹائٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ وائرس ہے جو گھٹنوں میں نہیں جاتا، یہ جو وہ وائرس ہے جو آنکھوں میں نہیں جاتا، یہ سیدھا جگر میں جا کے بیٹھتا ہے، ہیپیٹوسائٹس میں جا کے۔ ہیپیٹوسائٹس، ہیپیٹوسائٹس لیور کے سیل سے نکلا ہے۔ ٹس انفلاميشن، تو یہ انفلاميشن آف دا لیور کرتا ہے۔ جب انفلاميشن آف دا لیور کرتا ہے تو لیور جو ہے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب یہ چھوڑ دیتا ہے تو مختلف قسم کی جو علامات ہیں وہ نمودار ہوتی ہیں، پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، اسوفیجل وائرسز ہوتی ہیں، موٹی موٹی شریانیں جو ہے وہ کھانے کی نالی میں نمودار ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے، وامٹنگ ہوتی ہے، خون کی بلیڈنگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ خون بند کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، تلی بڑھ کے یہاں تک آ جاتی ہے، پیٹ تک 2-2, 2.5, 3 کلو کی تلیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے تمام بیماروں کو محفوظ رکھے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی، خاص طور پر سی جو ہے وہ کینسر تک کر سکتا ہے، ہیپیٹو سیلولر کارسینوما تک کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ان کی علامات ایک ہی جیسی ہیں، ملتی جلتی ہوتی ہیں، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لیکن کم و بیش ایک سی ہوتی ہے، اور اچھا فزیشین انہیں پہچان لیتا ہے۔ اور آج کل لیبورٹری کی فیسلٹی موجود ہے جو دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ اچھا، جیسے پیرس سے ہمارے پاس عبد الشکور صاحب کی کال آئی تھی، انہوں نے کہا تھا میں نے انجیکشن لگوائے تھے۔ اچھا، ہیپاٹائٹس انجیکشن کے جہاں میں بات کروں گا وہاں 2 طرح کے انجیکشن لگتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ویکسینیشن والے انجیکشن جو حفاظتی ٹیکے کہلاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی کا کوئی حفاظتی ٹیکہ نہیں ہے۔ اچھا، سی کا کوئی نہیں ہے، بی کا ہے۔ اچھا، بی کا ہے، اے کا بھی ہے، ٹھیک ہے، سی کا نہیں ہے۔ تو حفاظتی ٹیکے ضرور ہم سب کو، میرے بھی لگے ہوئے ہیں، ہماری پوری فیملی کے لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنے تمام ناظرین سے کہوں گا کہ وہ ہیپاٹائٹس کے حفاظتی ٹیکے جو اویلیبل ہیں سرکاری ہاسپٹل میں فری میں لگتے ہیں، جی ضرور بالکل لگوانے چاہیے۔ یہ لگنا ہے تو یہ لگوائیں، اللہ تعالیٰ اس موذی بیماری سب کو محفوظ رکھے۔ جو دوسرے انجیکشن ہوتے ہیں وہ علاج والے انجیکشن ہوتے ہیں۔ اب علاج کے جیسے ابھی اکرم صاحب کی بات تھی کہ اس میں یہ پہلو ہوتا ہے کہ وائرس جب جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو 2 کنڈیشنز ہوتی ہیں، یا وہ خاموشی سے جا کے سو جائے گا، یا پھر وہ تمام توڑ نہیں کرے گا اور ڈورمنٹ کنڈیشن میں چلا جائے گا، اور وہ کہلائے گا کہ جی ہیپاٹائٹس انفیکشن تو موجود ہے لیکن نان ریئیکٹیو اسٹیٹ میں ہے وائرس، ٹھیک ہے، سو رہا ہے، جاگا ہوا نہیں ہے۔ اور ایک دوسری کنڈیشن ہوتی ہے جس میں وہ جاگا ہوا ہوتا ہے۔ جب جاگا ہوا ہوتا ہے تو وہ انفلاميشن اور سوزش پیدا کر رہا ہوتا ہے،
اور جو جگر کے جو افعال ہیں ان میں رکاوٹ ڈال رہا ہوتا ہے. جب وہ رکاوٹ ڈالتا ہے تو مرض کی شدت نمودار ہوتی ہے اور وہ تمام چیزیں علامات نمودار ہوتی ہیں جن کا میں نے بھی ذکر کیا. صحیح. اگر وہ ری ایکٹیو ہے تو اس کا علاج ہے اور اس کا علاج کوئی بہت سستا علاج نہیں ہے, لاکھوں روپے کا علاج ہے. انٹرفیرون تھراپی کہلاتی ہے جو ہفتے میں 3 دفعہ لگتی ہے, لو کاسٹ جو ہے ایوری آلٹرنیٹ ڈے لگتی ہے, 6 months to 9 months لگتی ہے, پیٹ میں انجیکشن لگتے ہیں, سب کوٹینیس ادھر ادھر لگتے ہیں. ہائر اس کی جو کلاس ہے اس کو پیگ انٹرفیرونس کہتے ہیں. مطلب یہ تو حسن اتفاق ہے کہ میری فیلڈ اپنی فارماکالوجی ہے تو میں یہی پڑھاتا بھی ہوں. تو پیگ انٹرفیرون کہلاتے ہیں. تھوڑا سا ان کی ٹائم پیریڈ زیادہ ہوتا ہے, ان کو ویکلی بھی لگایا جاتا ہے. تو ان کے ساتھ اپنے سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں, فلو لائک النس ہوتی ہے, بال اڑ جاتے ہیں, شدید نزلہ, کھانسی, بدن کا ٹوٹنا اور مختلف علامات ہوتی ہیں. یعنی ایک جو مریض جو مرض میں مبتلا ہے اس کو اپنے مرض کی علامات تو ہو ہی رہی ہیں لیکن دوا کی بھی اپنی علامات ہو رہی ہوتی ہیں. صحیح. لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے ہم ناظرین سے ضرور کہیں گے کہ اگر ڈاکٹر یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ انٹرفیرون تھراپی آپ کے لیے انڈیکیٹڈ ہے اور آپ کی جیب گنجائش دیتی ہے تو آپ لازمی انٹرفیرون لگوائیے, کیونکہ اس موذی مرض کا جو اختتام ہے وہ کسی المناک شکل میں بھی نمودار ہو سکتا ہے. تو یہ اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے. اچھا, اس کے اندر ایک فیلئر کا ریٹ ہوتا ہے. یعنی ایک ایسی بات ہے کہ ہم نے انجیکشن لگوایا تو 100% یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ وائرس کی موت واقع ہو جائے گی. 100% یہ بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وائرس کی موت واقع ہو جائے گی اور اس سے چھٹکارا مل جائے گا. اس کے 2-3 آؤٹ کم ہوتے ہیں. پہلا آؤٹ کم یہ کہ جی ٹھیک ہے, اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے ڈیزیز کیور ہو گئی. ایک وہ گروپ ہوتا ہے جس کے اندر سپریشن میں جاتا ہے, انہیبیشن میں جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, لیکن 4 سال خاموش رہا, 5ویں سال دوبارہ ری ایکٹیو ہو گیا. تو یہ دوسری کنڈیشن ہوتی ہے. اور تیسری کنڈیشن ایک یہ ہوتی ہے جو ورس ہوتی ہے کہ جی وہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ کہ ہم مریض کو وہ دے رہے تھے انٹرفیرون لیکن کچھ بھی نہیں وائرس کا بگڑا, وائرس کی پروگرس ہوتی رہی اور بیماری آگے بڑھتی رہی. اچھا, تو یہ بھی کتنے % ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ مختلف ریجیمز ہیں. اب ہمارے یہاں اصل میں انجیکشن کے ساتھ ہم دوائیں بھی دیتے ہیں, کبھی صرف انجیکشن دیتے ہیں, انٹرفیرون دیتے ہیں ود ریبا وائرن دیتے ہیں اور انٹرفیرون ود ادر اینٹی وائرل ڈرگز دیتے ہیں. تو مختلف ریجیمز کی مختلف ایفیکیسی ہے. ان جنرل 80% تک ان کا کام ہوتا ہے, 80 سے 85%, یعنی 15% لوگ جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. 100 لوگوں کا علاج ہو مثال کے طور تو ہو سکتا ہے مہنگا ترین علاج کرانے کے بعد, انٹرفیرون لینے کے بعد بھی 15% لوگ ایسے ہیں کہ جو صحت یاب نہیں ہوتے, جن کا یہ جس نیت سے وہ کرا رہے ہیں وہ نیت ان کا نہیں ملے. ایک جو چیز میں اپنے ناظرین کو یہاں اس پروگرام کے توسط سے بتاؤں گا. دیکھیں ہیپیٹائٹس کیوں پھیلتا ہے. ہیپیٹائٹس بد احتیاطی سے پھیلتا ہے. دیکھیں بازاروں میں, ٹھیلوں پہ کھلی ہوئی چیزیں, میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ مجھے گنے کا رس پینے کا بہت شوق ہے, لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ گنے کا رس پینے میں مجھے 20 سال ہو گئے. کیوں؟ ایک دن میں جا رہا تھا, کالج جا رہا تھا, کالج لائف کی بات بتا رہا ہوں, میرے سامنے گنے کا رس والا گنے کا رس نکال رہا تھا, میں بس میں بیٹھا ہوا وہ منظر دیکھ رہا تھا. تو ایک آدمی آیا, اس نے ایک برف کی سل زمین پہ پھینکی اور دوسرا آدمی آیا, وہ سل کھینچتا ہوا وہ لے کے جا رہا ہے اور کھینچتا ہوا لے جا رہا ہے. میرے سامنے ہی سب کچھ ہو رہا ہے اور جناب وہ گنے کا رس بھی نکل رہا ہے اور اس پہ مکھیاں بھی بھن رہی ہیں اور یہ آیا وہ آیا, ایک گلاس کی ڈبکی لگائی. جناب یہ اسی طرح یہ چیزیں پھیلتی ہیں. پھر مختلف سرنجز, جیسے باربر شاپ میں گئے, اس نے بلیڈ نہیں بدلا, یا فینسی بلیڈ ہے, مختلف چیزیں ہیں. تو اب ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے, اپنی ہائیجین کو مینٹین کریں. ہائیجین کو مینٹین کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کہیں پر میسر نہیں ہے, صرف اسلام میں ہے, کیونکہ ہمارا مذہب کا نصف حصہ صفائی ہے. ماشاءاللہ. اور اکرم صاحب دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان علامات سے بچایا کیونکہ وہ ایکٹیو نہیں تھا. میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کروں گا, ڈاکٹر عاصم احمد صاحب آپ کا بھی اور محمد اکرم صاحب آپ کا بھی. ناظرین کرام, آخر میں پتہ آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں. کراچی میں کورنگی 5 نمبر پر, کراچی میں
کرنگی 5 نمبر پر میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے جو مٹی کہلاتا ہے، MITI، میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ. یہاں پر ہجامہ تھراپی کا سینٹر موجود ہے. آپ چاہیں تو نیٹ پر جا کر کپنگ تھراپی کو سرچ بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر آصف احمد کپنگ کے نام سے فیس بک پر آپ جائیے تو ڈاکٹر آصف احمد صاحب کا پیج موجود ہے، وہاں جا کر بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. میمن انسٹیٹیوٹ کی بھی تفصیل موجود ہے فیس بک پر، ڈاکٹر آصف احمد کپنگ. اور کرنگی 5 نمبر پر مٹی کے نام سے میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ موجود ہے، کرنگی 5 نمبر کراچی میں. وہاں پیس سے لے کر اور جمعرات تک آپ 1 بجے تشریف لے جائیے اور پرچی کٹوائیے. ڈاکٹر صاحب سے آپ کی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے. اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. اللہ حافظ.